شدید برفباری کے باعث ضلع کرم میں حالات متاثر، پاک فوج کا فوری ریلیف آپریشن۔ مناطق گاؤں سے مقامی کالج تک برف سے ڈھکے راستے کو کلیئر کر دیا۔ ریلیف کارروائی کے دوران برف میں پھنسی متعدد گاڑیاں محفوظ مقامات پر منتقل۔ بروقت اقدامات سے علاقے میں اہم رابطے بحال، مقامی آبادی نے امداد پر فورسز کی کاوشوں کو سراہا۔ مری میں شدید برفباری کے باعث نظام زندگی مفلوج، اب تک 2 فٹ کے قریب برف پڑ چکی، رابطہ سڑکیں بند، مواصلاتی نظام اور ٹریفک بری طرح متاثر۔ مسلسل برفباری کے باعث بجلی کا طویل بریک ڈاؤن بھی جاری، سیاحوں کی آمد تاحال بند۔ راولپنڈی اسلام آباد سے مری کی جانب مزید گاڑیوں کے داخلے پر پابندی برقرار۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب میں کڑاکے کی سردی۔ بلوچستان میں قلات اور زیارت میں درجہ حرارت -11، کوئٹہ میں -10 تک گر گیا۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ کراچی میں یکبستہ ہواؤں کے ڈیرے، آج ہواؤں کی رفتار میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کوئٹہ سے آنے والی سرد ہوائیں 20 سے 22 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ حیدرآباد کے قریب مہران ہائی وے پر گاڑی اور ٹرک میں تصادم، حادثے میں 8 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 2 مرد، 1 خاتون، 3 بچیاں، 2 بچے شامل۔ لاشیں اور زخمی فوری طور پر اسپتال منتقل کر دی گئیں، ٹرک ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا، تحقیقات جاری۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 کے قریب گھر میں سلنڈر پھٹ گیا، دھماکے کے نتیجے میں باپ اور 10 سالہ بیٹا جھلس کر زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال برن سپاٹ منتقل کر دیا گیا۔ شناخت شبیر اور ایان کے نام سے ہوئی۔ امریکہ کا غزہ پر قبضے کا نیو غزہ پلان، 2035 تک غزہ کو اقتصادی مرکز بنانے کے لیے $25 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ امریکی ایلچی جیرڈ کوشنر نے بتایا کہ منصوبہ 6 مراحل پر مشتمل ہوگا، 10 سال میں فی کس سالانہ آمدنی کو $13,000 تک بڑھایا جائے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 5 فلسطینی شہید، 12 زخمی ہوئے۔ غزہ سٹی میں شدید سردی کے باعث ایک بچہ چل بسا۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر 477 فلسطینی شہید اور 2300 زخمی ہو چکے۔ غزہ کے ملبے سے اب تک 713 لاشیں نکال لی گئیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ سیاستدانوں کی گل پلازہ پر سیاست، مگر گل پلازہ کا ملبہ دردناک یادوں کی علامت۔ ریسکیو آپریشن آج بھی جاری، ملبے سے انسانی باقیات ملنے کا سلسلہ جاری۔ سانحے میں اموات کی تعداد 71 ہو گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق اب تک 16 لاشوں کی شناخت کر لی گئی۔ لاشوں اور جسد کے فازہ سے مزید 45 DNA نمونے حاصل کیے گئے۔ DC ساؤتھ آفس کی فہرست میں 77 لاپتہ کے نام شامل۔ سینئر فائر آفیسر ظفر خان نے کہا، سانحے کے بعد ملبے سے لاشیں نہیں، صرف ہڈیاں مل رہی ہیں۔ عمارت کا اسٹرکچر کمزور ہو گیا ہے، ملبے سے 2 DVR مل گئے ہیں۔ DVR میں محفوظ فوٹیج سے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ آگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، فوٹیج سے معلوم کیا جا سکے گا۔ گل پلازہ پر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی، ایک سانحے پر کراچی وفاق کو دینے اور 18ویں ترمیم پر باتیں کی گئی۔ نہیں چاہتا تھا مگر چور کی داڑھی میں تنکا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ KMC نے گل پلازہ کی لیز منظور کی تھی، اس وقت KMC میں کون تھا؟ 18ویں ترمیم سے پہلے کا گند اب تک ہم صاف کر رہے ہیں۔ ایسے سانحے کو اب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا میرے لیے ایک بڑے جرم کے برابر ہے۔ جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ بولے 2 ماہ میں عارضی دکانوں کا انتظام کر دیں گے، گل پلازہ کو اپنی اصل شکل میں واپس لایا جائے گا۔ ہر دکان کے مالک کو پہلے مرحلے میں 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، ہر 3 سال کے لیے 1 کروڑ بلا سود قرض دینے کا اعلان۔ گورنر سندھ کا سانحے گل پلازہ پر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، کامران ٹیسوری نے کہا، معاملے کو نہ دبائیں، آگ کیسے بھڑکی، کیسے پھیلی، کوتاہی سامنے لائیں، 1986 سے 1990 تک نہ جائیں، کبھی تو فائل بند کر کے آگے بڑھیں، بلیم گیم کے بجائے واقع سے سیکھیں۔ خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا، وفاق سانحے گل پلازہ کی انکوائری کمیشن کے نام سے اعلی سطح کی غیر جانبدارانہ اور شفاف کمیشن تشکیل دے، انکوائری کمیشن حقائق سے پردہ اٹھائے اور مجرموں کا تعین کرے۔ کمیشن میں FIA، نیب، NDMA، MI، ISI، اسٹیٹ بینک، نیسپاک سمیت دیگر کو شامل کیا جائے۔ جماعت اسلامی کا وزیر اعلیٰ سندھ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، حافظ نعیم الرحمان نے کہا، کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج تک وفاق نے شہر قائد کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، عوام کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا۔ 1 فروری کو شارع فیصل پر تاریخی 3-2 مارچ کریں گے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے سانحے کا ذمہ دار
5 साल कबल इंतकाल कर जाने वाले नेमतुल्लाह खान को ठहरा दिया। कहा हिसाब किताब का मुतालबा उन्हीं से बनता है। गुल प्लाजा साने पर जमात इस्लामी की गैर संजीदा और झूठ पर मबनी सियासत अयां हो गई। अपने दौर में की गई कार्रवाइयों का मलबा पीपल्स पार्टी पर डालना चाहती है। साने गुल प्लाजा की जमीन कब, किसने और किसको अलॉट की? हुकूमत की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। प्लाजा की जमीन KMC की मिल्कियत थी। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन 1883 में ट्रांस सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। जमात इस्लामी के मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में जमीन का तबादला हुआ। बगैर लीज गुल प्लाजा की तामीरात 7 साल तक जारी रही। MQM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में जमीन लीज पर दी गई। फारूक सत्तार के दौर में जमीन 3 नवंबर 1991 को बाज़ाब्ता तौर पर अलॉट की गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लालच ले डूबी, करोड़ों रुपए डूब गए। जालसाज ने 1.5 अरब रुपए से जायद हड़प कर लिए। क्रिकेटर्स में साबिका और मौजूदा क्रिकेटर्स के नाम शामिल। बास क्रिकेटर्स ने बराह रास्त भी कारोबारी शख्स के साथ सरमायाकारी की। कई कौमी खिलाड़ी फ्रॉड के सबब करोड़ों रुपए की जमा पूंजी से मिले। कारोबारी शख्स मौजूदा कौमी टीम के 8 खिलाड़ियों के तकरीबन 88 करोड़ रुपए और एक साबिक क्रिकेटर के 90 करोड़ रुपए हड़प कर गया। ज़राए का बताना है कि क्रिकेटर्स को आगाज में गैर मामूली मुनाफा भी मिलता रहा, फिर मंजिल से गायब हो गया। बास को कुछ पैसे वापस मिले। फ्रॉड करने वाला अमेरिका में रिहाइश पजीर है। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से दोस्त। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ICC को एक और खत। T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में न खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात पर जोर। BCB की ICC से वेन्यू की तब्दीली के लिए मुकर्ररा कमेटी के सुपुर्द करने की दरख्वास्त। कमेटी का मकसद तनाज़ात को हल करना होता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी। फ़खर जमान, साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ शामिल। वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक स्क्वाड का हिस्सा। ख्वाजा मोहम्मद नाफिस, साहबजादा फरहान, उस्मान खान भी शामिल। T20 मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को लाहौर में खेले जाएंगे।